بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ کل سے ہم بات کر رہے تھے کہ جے یو آئی اور متحدہ نے جو کاغذات نامزدگی میں توسیع کی درخواست کی اس کی مدت میں، اس کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ باپ بلوچستان عوامی پارٹی وہ بھی یہی مانگ کر رہی ہے، اور خبر یہ بھی ملی کہ الیکشن کمیشن بھی غور کر رہا۔ اب اتنی مانگ ہو رہی ہے کہ وہ بھی اگر توسیع کر سکیں شاید، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس سلسلے میں توسیع ممکن ہے، ہونی چاہیے، اور یہ اچانک کیسے خیال آ گیا ان سیاسی جماعتوں کو کہ کاغذات نامزدگی کے لیے وقت کم ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ مانگ کر رہی ہیں؟ اور دوسرا اہم مسئلہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے جو معطل کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اب کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، کیونکہ کل تک تو ان کی پارٹی کہہ رہی تھی 3 حلقوں سے وہ انتخاب لڑیں گے، اور پھر یہ بھی تاریخ میں جھانکنا پڑے گا کہ جیل میں بیٹھے کون سے رہنماؤں نے ماضی میں انتخاب لڑا اور جیتے۔ دلچسپ کہانی ہے پاکستانی سیاست کی۔ لیکن ہم آغاز کر رہے ہیں نگران وزراء کی پریس کانفرنس سے، کیونکہ کل رات یہ بھی اور پرسوں سے آپ سن رہے ہیں بلوچستان سے ہمارے جو مائیں بہنیں عزیز ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تربت میں یہ یاد رہے کہ پولیس مقابلے میں ایک نوجوان ہلاک ہوا تھا، اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی یہ مانگ کر رہے تھے اور 7 لاپتہ افراد کی بازیابی چاہتے تھے۔ تو یہ اسلام آباد پہنچے تھے، تونسا تک تھے کل پرسوں تک، اور اسلام آباد پہنچے، وہاں پر 86 کے قریب افراد کو کل گرفتار کیا گیا۔ وہاں جو صورتحال تھی آپ سب نے دیکھی کئی ایک ویژولز میں۔ تو نگران وزیر اعظم نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، وہ ان سے ملی بھی، پھر کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اچھی خبر لے کے آئے ہیں کہ ہم نے تمام جو خواتین تھیں اور بچے تھے ان کو رہا کر دیا ہے۔ یہ صورتحال خراب ہوئی کیوں، اور سرکار کیسے مظاہرین کے اب شکوے دور کر سکتی ہے، یہ اس موضوع سے ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ تو اچھی خبر لے کے آ گئے ہیں فواد حسن فواد صاحب کہ جی وہ ہم نے رہا کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویسے ڈیٹیل طلب کر لی ہے اس سے آئی جی پنجاب سے۔ سیشن کورٹ نے بھی کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں ضمانت پہ، 5-5 ہزار روپے کی ضمانت پہ۔ دیکھیں، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چند لوگ تو احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب کے سامنے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ جو لوگ مظاہرین آئے ہیں ان کے لیے جگہ مختص کرنے کی کوشش کی گئی کہ F9 میں یا F10 میں یا کہیں ان کی جگہ مختص کر دی جائے، وہاں یہ دھرنا دے دیں۔ ایک تو دھرنے کی جگہ پہ اتفاق نہیں تھا، اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کچھ مقامی لوگ شریک ہو گئے جو انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ تو اس سے آگے چلے گئے کہ یہ جتنے بھی لوگ بلوچستان سے آئے تھے ان میں سے کسی ایک شخص نے، کسی خاتون نے، کسی بچے نے کوئی پتھر تک نہیں مارا، مگر کوئی مقامی افراد تھے جنہوں نے شناخت اپنی چھپائی اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ تو بہت بڑا چارج لگا رہے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور سنگین واقعہ بھی پیش آ سکتا تھا، سنگین واردات بھی ہو سکتی تھی۔ اس سے قطع نظر بہرحال زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم جو حرکت میں آئے، اگر 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، یہ تو معلوم تھا کہ مارچ کے شرکاء آنے والے پہنچ رہے ہیں، اعلان کیا راستے میں تھے، تو معاملات کو سنبھال لیتے 2-3 تو اچھا ہفتوں سے ہوتا۔ وہ سفر میں اب تھے۔ فواد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک یعنی سفید کپڑوں میں ایک شخص تھا جو ایک ہوا دے رہا تھا، جس سے تشدد جو ہے اس کو ہوا مل رہی تھی، اس کی نشاندہی ضروری ہے، اس کی شناخت ظاہر کی جائے گی، اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا نامناسب ہوا، اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بر وقت اس کا احساس کر لیا گیا، مزید خرابی نہیں ہوئی، اور وزراء کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ میرا ایک اور سوال آپ سے سر، مظاہرین سے ملیں۔ یہ نوبت یہاں تک آتی ہی کیوں ہے؟ جب سے وہ تربت سے چلے 2-3 ہفتے تو ہو گئے نا انہیں، تو تب سرکار کو ہوش، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی گروپ کو کوئی اپنی گریونسز کا ازالہ مطلوب ہے تو وہ پھر اتنا بڑا مارچ کرے، اسلام آباد پہنچے، کوئی ایسی صورت درپیش ہو تو پھر اس کی بات سنی جائے گی۔ اس سے پہلے نہ 3 رکنی کمیٹی بنے گی، نہ اس کے پاس کو جائے گا۔ یہ کیا عجیب روایت ہے پھر؟ جو وفاقی وزیر ہیں کلچر کے، جی جمال شاہ صاحب، جی ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں بلوچستان کی حکومت وہاں پہنچتی ہے، اس کو وہ ڈیل کر لے، بالکل کرنی چاہیے تھی، تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور کیوں نہیں ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ شکایت جو ہے اسلام آباد سے ہے، اور
लोग समझते हैं कि इस्लामाबाद से ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनसे उनको शिकायत पैदा होती हैं, तो इसलिए रुख उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ कर लिया। अब एक और अलमिया सुन लें, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में मुख्तलिफ सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग भी करती हैं। अब ये भूल जाती हैं सियासी जमातें कि जब इनका अपना दौरे हुकूमत चल रहा होता है तब भी बलूचिस्तान कोयटा में एहतजाज मुजाहरे हुए, लोग लाशें रख के बैठे रहे, तब कोई ना गया। अब याद आ रही है। तब तो खान साहब गए नहीं थे, वो तो नहीं, अब ये नून लीग के लिए भी है, पड़ी रही, मरियम भी मिली उन लोगों से, लेकिन अब कोई नहीं मिल रहा। देखिए ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं थी और क्या है सर? बात ये है कि अब ये जो मिसिंग पर्सनस हैं, ये कितने लोग वो हैं जो खुद पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, कितने वो हैं जो मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों में शामिल हो गए हैं, कितने वो हैं जो मैदान में लड़ते हुए जो हैं वो जान की बाजी यानी लगा चुके हैं, और कितने ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अदारों या एजेंसियों के पास में। सर चंद माह पहले मेरा कोयटा में मुकालमा हुआ था जिसमें मिसिंग पर्सन कमीशन के एक रुकन मौजूद थे, जिसमें बलूचिस्तान की इन तहरीकों के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद थे। उन्होंने फैक्ट एंड फिगर सामने रखे थे, तादाद बताई थी जो वापस है। वो एक और मौजूद किसी और दिन कर लेते हैं पर तफसीली, जिम्मेदारों के साथ बात कर लेंगे, जो चाहे नुमाइंदगान है या कमीशन के। बहरहाल अब जो उनसे मुलाकात हो गई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रहा किया जा रहा है, एक किस्म के माफ़ी तलाफ़ी हो गई है, और अब उम्मीद है और इनसे बातचीत के ज़रिए से इनके ग्रीवेंसेस जो हैं उनका अदाला किया जा रहा है, उनकी तसल्ली की जा रही है, और मुनासिब हो कि उनसे बातचीत के जो नतीजे हों उनके दिल पे हाथ रखें और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द मालूम हो जाए कि कौन शख्स कहाँ है। लेकिन जब इस सूरत हाल पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों को ट्वीट करने पड़े हैं, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हम भी वो शरीक है उसमें, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो हमारे मामलात में तो बहुत जल्दी हरकत में आती हैं, लेकिन दुनिया में हज़ारों लोग तहतेग हो जाएं तो जूं नहीं रिंगती उन कानों पे। ये भी तो है ना। आप मुझे ये बताइए, जूं गजा पे क्या किया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने? बिल्कुल ठीक बात है, आलमी ज़मीर वहाँ पे मुद्दा पड़ा हुआ है, और पूरा आलम इस्लाम ताराज हो गया। बिल्कुल। लीबिया में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए और किस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं अमेरिका और उसके हलीफ ने। वो अपनी जगह एक फैक्ट है सर। मगर नहीं, ये बात ही है ना, जो हमारे यहाँ हो रहा है वो हमें लाजिमन देखना, खुद देखना हमारी हम उसकी आड़ में उससे तवज्जो तो नहीं हटा सकते ना, उससे तवज्जो नहीं हटा सकते, लेकिन हम इन तंजीमों की बात करते हैं। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो भी हरकत में आ जाता है, और लेकिन वहाँ बच्चे मर रहे हैं और वो बाइडन साहब कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, शहरी मर रहे हैं, खंडर बन गया पूरा गजा, और वो कह रहे हैं जब तक हमास जो है वो मौजूद है ना, उस वक्त तक जंग बंदी नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा कभी जुल्म देखने में आया? चंगेज़ और हलाकू की याद ताज़ा हो गई। सही कह रहे हैं। अच्छा बहरहाल, वो आपने चूँकि जूं रेंगने की बात की, तो जूं रेंगने का ये इस्तारा मैं नाफिज करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से, सियासी जमातों की अब ताज़ा कार्रवाई से, कि इनके कानों पे जूं अब क्यों रेंगी है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए वक्त महदूद है। हुजूर तो इसमें तौसी कर दीजिए। कल तक तो मैं JUI मुत्तहिदा तक अड़ा हुआ था, आज तो नून लीग भी आ गई और बाप भी आ गया। जो लोग दरख्वास्त गुजार हैं, टिकट लेना चाहते हैं जमातों के, या आज़ाद इंतखाब लड़ना चाहते हैं, इतनी देर से हंगामा हो रहा है, इलेक्शन, और उनको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं। उन्होंने सब तैयारियां कर ली होंगी। मेरा ख्याल बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको अचानक टिकट मिल जाए और उनकी कोई तैयारी ना हो। अब ये कह रहे हैं इसमें इजाफा हो जाए। अब उसका तरीका ये है कि जो स्क्रूटनी के लिए कागजात नामजदगी की दिन रखे गए हैं 5 शायद, उनमें एक आध दिन कम करके कागजात नामजदगी का दिन बढ़ाया जा सकता है। के लिए तो 7 दिन है, 7 दिन है उस नामजदगी के स्क्रूटनी के लिए। हालांकि स्क्रूटनी बड़ा जान जोखों का काम है, लेकिन दिन रात काम किया जा सकता है, थोड़ा वर्किंग आवर्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो उसमें 1-2 दिन की एडजस्टमेंट हो सकती है, और तो कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा किसी और, यानी PTI ने तो ये दरख्वास्त नहीं की, वहाँ हजूम ना पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई दरख्वास्त की। PTI बेचारी क्या करे, PTI क्या करेगी? उसका भी मैं जिक्र करूँ, लेकिन इससे तो मुझे गुमान ये गुजरता है कि शायद ये बड़ी सियासी जमातें मेंटली विलिंग ही नहीं थी। नहीं, अब यानी
काम तो कर रहे हैं ना जी, अपने टिकट दे रहे हैं। अभी तो इंटरव्यूज खत्म नहीं हो रहे, आप इजलास कर रहे हैं, इजलास पे इजलास ही और है। नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं रोज़, और आज उन्होंने अकलियती जो टिकट के दरख्वास्त अकलियती बरादरी जो हमारी उनकी अकलियती उस क्या कहेंगे, अकलियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे दोस्त हैं, जो जिनका निशान सफ़ेद झंडा है, तो झंडे पे सफ़ेद निशान जो है वो उनका है ना, तो उनसे मुखातिब हुए हैं और वो तो अपना काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इलेक्शन शेड्यूल जो है ना, उसको आप 1-2 दिन भी आगे बढ़ाएंगे तो फिर 8 फरवरी की तारीख मुतस्सर हो जाएगी। वो नहीं अब हो रही, वो नहीं हो सकती, नहीं अब हो ही नहीं रही। अब ये हो सकता है कि एडजस्टमेंट कर लें या कागजात नामजदगी जो है 1 दिन या 2 दिन और दे दें, लेकिन स्क्रूटनी जो है वो शुरू हो जाए अपने वक्त पर ही, या कोई ऑनलाइन सहूलत ऐसी दे दें। मतलब आखिर इंसानी यानी अमला है ना, जो अफराद है ना जो काम करेंगे, जिन तो नहीं है, और पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना होता है एक ही दिन, और 4 असम्बलियाँ हैं जी, और 1 कौमी असम्बली है, और आप देखें कितनी बड़ी एक्सरसाइज है ये। इंडिया में मुख्तलिफ दिनों में होते हैं, मुख्तलिफ दिनों में, मरहलों में नहीं, मरहलों में, मुख्तलिफ मरहलों में होते हैं। फिर गिनती जो है वो बक्स रख दिए जाते हैं बंद करके, और गिनती कई दिनों के बाद, हफ्तों के बाद होती है। यहाँ आप बक्से 2 दिन के लिए रख सकते हैं, तो फिर ये हमें गौर करना चाहिए ना। यहाँ तो एक रात के दौरान बक्सों के साथ वारदात पेश एक दिन जी, 1 घंटा अगर देर हो जाए, के सरबराह और इंतखाबी अमल पर गहरी नजर रखने वाले माहिर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब को हमने ज़हमत दी थी। शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये फरमाइए कि ये मुमकिन है इलेक्शन कमीशन के लिए टाइमलाइन वो बयान कर चुके, इतने दिन कागजात नामजदगी के, इतने दिन स्क्रूटनी के, फहरिस्तें कब आवेज़ा होंगी वगैरह वगैरह, तो मुमकिन है इलेक्शन कमीशन के लिए कि इन सियासी जमातों की दरख्वास्त पर गौर करते हुए कुछ दिन की तोसी कर दे? बहुत शुक्रिया जामी साहब, शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है पहले तो ये कि सियासी जमातें असल में इतने दिनों से उनको मालूम था इलेक्शन होने वाले हैं और ये आगे हो रही थी तारीखें, उनको तो ओवर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था इंसाफ के लिए। इनको मेरे ख्याल में कोई साउंड रीजन तो नहीं है एक्सटेंशन मांगने की। एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार तो है, इस प्रोग्राम को जिस तरह से चाहे एडजस्ट कर सकती है विदाउट अफेक्टिंग द डेट ऑफ पोलिंग, जो कि 8 फरवरी को फिक्स्ड है। और उस पर अभी शामी साहब को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि स्क्रूटनी के टाइम को 1 आध दिन आगे कर लें, हो सकता है वो 1 दिन आगे बढ़ा दे। इन्होंने 2 दिन मांगे हैं, 1 दिन भी बहुत होगा। और अगर टाइमिंग थोड़ी सी एक्सटेंड कर दे, शाम को 4:30 की बजाय 6-7 बजे तक कर दे, तो उससे भी सहूलत हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में सियासी जमातों को प्रिपेयर होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा इशू होगा अगर ना भी एक्सटेंड हो, लेकिन गालबन शायद इलेक्शन कमीशन 1 आध दिन एक्सटेंड कर दे, कोई बड़ा मसला ये नहीं। हाँ, ये हो सकता है। टाइम आपने ठीक कहा है, 1 आध दिन की एडजस्टमेंट तो हो सकती है और थोड़ा वक्त बढ़ा दें। वो तो हमारे बिलाल साहब, वो हमारे मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब मरहूम एक शेर पढ़ा करते थे, क्या? शेख जो पहुंचे महशर में तो आ माल नदारत। अच्छा, और जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। अच्छा, वो माल ही नहीं था। अब ये सियासी जमातें इलेक्शन 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 करती हैं, और लोग भी जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी लंगर लंगोटे कसते रहते हैं और मौके पे कहती है जनाब ये तो हमारे पास तो तैयारी नहीं है, कागजात जमा नहीं हो सकते, इसके कवायद, इसके तो दस्तावेजात इकट्ठी करनी है। ये सियासी जमातों को भी अपने रंग ढंग बदलने चाहिए। यही नुक्ता, ये क्या माजी में भी कभी सियासी जमातों ने ऐसी मांग की है? और क्या माजी में भी जो टाइम होता था कागजात नामजदगी जमा कराने को, इससे ज़्यादा था या कम था? इससे तासुर ये उभरता है कि गालिबन ये सियासी जमातें प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। ये भी दुरुस्त है, लेकिन माजी में भी यही करते हैं। अच्छा, 1-2 दफा एक्सटेंड हुआ है टाइम। आप ये देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूँ कि हर जो मेंबर होता है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का, उसको पता होता है कि उसने 31 दिसंबर से पहले अपने तमाम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के स्टेटमेंट जमा कराने हैं। नहीं कराएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। 40% के करीब मेंबर्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो जमा ही नहीं कराते। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमा कराते हैं और वो रिस्टोर होते रहते हैं। तो मतलब एक कैजुअल अप्रोच है जैसे बारे में वो यहाँ पे भी देखने में आ रही है। आपको देखते हैं जैसे शादी की दावत होती है और उसमें लिखा होता है कि 8 बजे और 7 बजे, 7 बजे, 6 बजे,
اور کھانا ملتا ہے آپ کو 9 بجے، تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. ہم یہ کیجول اپروچ ہے ہماری. ہم ہر معاملے میں ہم نے یہی کام سیکھ لیا ہے. اب تو پابندی وقت جو ہے اس کو گناہ سمجھا جانے لگا ہے. اچھا بلال، ایک بات اور بتائیں مجھے، توشہ خانہ کی یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ تو چیخ چلا رہی ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے آتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کے پیچھے پولیس بھاگ رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں، ابھی میں مونس علائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جناب اب دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو تجویز کنندگان ہیں اور تائید کنندگان ہیں ان کو پکڑا جائے گا. وہ یہ اعلان کرنا شروع کر دیں گے، ہم نے تو دستخط ہی نہیں کیے، ہم نے تو تجویز ہی نہیں پیش کی، ہم نے تو ان کا نام اس کی تائید ہی نہیں کی. تو یہ آخر یعنی الیکشن کمیشن کو اس میں بھی کوئی اختیار ہے کہ کوئی حکم جاری کرے، یا پھر سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھنا ہوگا ہمیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کو اختیارات حاصل ہیں. الیکشن کا پروگرام جب اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو تو بہت سے وہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جو انتظامی نوعیت کے ہیں، جس کے اوپر خاص طور پہ الیکشن سے تعلق رکھنے والے. تو الیکشن کمیشن کو اس کو آرڈر جاری کرنا چاہیے، اور ایک دو لوگوں کو اگر وہ مثال بنا دیں، ان کے خلاف ایکشن لے کے اگر وہ ثابت ہو جائے تو میرے خیال باقی لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا. لیکن یہ معاملہ ہوتا ہے شامی صاحب، یہ تو الیکشن کمیشن سے بہت اوپر کے لیئر پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن اس میں دخل بھی دے تو بھی کوئی مطلبہ نتائج نکل سکیں گے یا نہیں، ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک، دیکھیں نا، ہم نے دیکھا 1977 میں جان محمد عباسی صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے امیدوار بھٹو صاحب کے مقابلے میں لاڑکانے سے، ان کو اغوا کر لیا گیا کہ وہ بلا مقابلہ جیت سکے بھٹو صاحب. اب دیکھیے، وہ تو مطلب ہے کوئی بہت مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں تھے، لیکن یہ تماشے اس وقت ہمیں دیکھے. اور اب جو ہو رہا ہے وہ پولیس جو ہے جس طریقے سے پکڑ دھکڑ کر رہی ہے، اور لوگ جس طرح چیخ چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں، وہ تو میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا انتخاب ہونے والا ہے. اور اب پھر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے ابھی تک وہ بلے کے نشان کے بارے میں اپنا فیصلہ ہی نہیں دیا. آج پشاور ہائی کورٹ کو حکم دینا پڑا ہے کہ آپ کل تک فیصلہ کریں. انہوں نے آج ریٹن آرڈر دیا. شامی صاحب، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے تو حکم امتناعی جاری کر رکھا تھا کہ آپ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے ایڈورس. یہ الیکشن کمیشن تو حالانکہ 3 دن پہلے سماعت کر کے اپنا فیصلہ محفوظ کر چکا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے جاری. آج انہوں نے حکم امتناعی ختم کیا ہے، بلکہ 2 دن پہلے تو ایکسٹینڈ کیا تھا، آج ختم کیا ہے. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کل غالباً، میرا تو خیال ہے، جاری کر دے گا. یعنی جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا اس میں بھی پشاور ہائی کورٹ کے حکم کا ہاں تھا. بالکل، پشاور ہائی کورٹ نے یہ اسپیسیفکلی کہا تھا کہ آپ یہ حکم جاری نہیں کر سکتے. اب دیکھیے الیکشن کمیشن کو تو ہماری آج پھر انہوں نے کہا کہ جناب فوری جاری کریں. اور اب تو یہ ہوا کہ اے این پی جو ہے اس نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے ہوئے، وہ بھی کہہ رہی 6 مہینے کی مہلت دے دیں. وہ بھی آج لگ گیا ہے. 10 پارٹیاں ہیں جناب، 10 پارٹیاں. یہ احمد صاحب یہ بتائیں کہ یہ بلے کا نشان اگر نہیں ملتا تو پھر پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد تصور ہوں گے، کیونکہ بیرسٹر گوہر علی خان یہ تعویل دے رہے تھے. ایک بات سمجھے لیں نا، بلے کا نشان نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ پارٹی کی رجسٹریشن نہیں رہے گی. تحریک انصاف پارٹی کے طور پر ایگزسٹ نہیں کرے گی الیکشن کمیشن کے سامنے، اس لیے اس کی ٹکٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر وہ آزاد، تو وہ آزاد لڑیں گے، جو بھی لوگ ہوں گے اس کے آزاد حیثیت میں حصہ لینا پڑے گا. کیوں جی؟ جی بالکل، ہر امیدوار کو پھر اس کا اپنا سمبل ملے گا جو آزاد امیدواروں کو ملتا ہے. پارٹی کا کامن سمبل نہیں ہوگا چونکہ پارٹی. لیکن یہ جو پارٹی کا سمبل والا معاملہ ہے اس کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے، اس میں آپ کو چانس کیا لگ رہا ہے؟ کہاں کھڑا ہے یہ مسئلہ؟ فیصلہ آ جائے گا نا کل. اب کیا چانس؟ اگر تو قانون کے مطابق جائیں گے نا جی تو، اور اس کی سٹرکٹ اپلیکیشن کریں گے تو پھر تو ان کا الیکشن میں کافی اعتراض کی گنجائش ہے. لیکن اگر انہوں نے باقی پارٹیوں کی طرح کو تھوڑی سی نرمی کی تو نرمی کی گنجائش بھی کر سکتے ہیں، یہ الاؤ کر سکتے ہیں. یہ جو اعتراض ہے نا سر، یہ جو اعتراض کا ایک جملہ جان کے میچ لئی اکھ میں
ہاں جی یہ اعتراض کی نوعیت بھی سن لینا احمد احمد صاحب، یہ جو 40 سوالات دیے گئے نا، بیرسٹر گوہر علی خان ایک پروگرام میں مخاطب تھے، ان سوالات کی نوعیت بیان کر رہے تھے. ایک نوعیت یہ تھی کہ جی یہ صفحے کے اینڈ پہ جو آپ نے حلف نامہ دستخط کیے ہیں اس کی تاریخ اور دستخط گڑبڑ ہیں، یہ درست نہیں ہے. اگر تاریخ نہیں کہ آپ نے یہ دستخط کے نیچے تاریخ لکھی ہے تو یہ یوں لکھنی چاہیے تھی. یہ اس نوعیت کے وہ اعتراضات کی وہ نشاندہی کر رہے تھے اپارٹ فرام ادر میجر. مگر بلال صاحب یہ تو بڑی ایک تو پھر اونچی دکان پھیکا پکوان ہو جائے گا اگر یہ بلہ جو ہے آؤٹ ہو گیا. جی ہاں، اس کے امکانات موجود ہیں جی، 50-50 امکانات ہیں. ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگے محفل، پہلے انہوں نے کیے تھے. ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگے محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. ہاں جی، یہ اہم سوال ہے سر آپ کے لیے. گیم چینجر ہو جائے گا. اور شامی صاحب پھر مجھے یاد آ رہا ہے جس طرح آپ کے رسالے بند ہو جاتے تھے نا تو آپ پھر آپ ڈیکلریشن دوسرے کسی رسالے کا حاصل کر کے وہ چھاپنا شروع کرتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے پاس چوائس یہی ہوگی کہ کسی ایسی چھوٹی موٹی پارٹی 175 پارٹیاں ہیں نا اس میں سے خرید لے، پارٹی کے نام پہ کھڑے ہو جائے اور پھر عمران خان صاحب یہ ویسے اچھا نسخہ ہے. کسی کوئی پارٹی کو یعنی وہ اس سے حاصل کر لیں، کرائے پہ لے لیں اور اس کے ٹکٹ لے لیں. 175 پارٹیاں ہیں سر. ہاں مگر ان کے تو لیڈر بھی موجود ہوں گے نا. کوئی بات نہیں، لیڈر کو بھی اعزازی نشست دے دینا. ٹھیک ہے چلیے، یہ ویسے اچھی تجویز ہے. یہ امید ہے کہ پی ٹی آئی کے جو قانون دان ہیں وہ سن رہے ہوں گے. آپ نے تو بلکہ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. یہ ٹی وی کے لائسنس ہیں، ہاں جی، وہ لائسنس ہولڈر سے آپ شیئرز لے لیتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کے نام. تو کوئی یہ ویسے ایک اچھا پلان ہے کیونکہ آزاد امیدوار کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی ٹکٹ پارٹی کا ہو، پھر سمبل بھی ہو. ناظرین میں دوبارہ خلاصہ پیش کروں، آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے کہ اگر بلے کا نشان واپس لیا جاتا یا نہیں ملتا تو اس صورت میں جناب شامی صاحب نے اور احمد بلال محبوب صاحب نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو مفت اور مفید ترین مشورہ دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی چھوٹی موٹی پارٹی کو رجسٹرڈ پارٹی سے ڈیل کر لیں، ٹھیک، اس کا سمبل استعمال کر لیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کا سمبل یہ ہے. ہاں یہ بڑا معنی خیز ڈیکلریشن دینے والے کے ساتھ سلوک ہوتا تھا نا شامی صاحب آپ کے زمانے میں، ہاں ویسا ہی ہوگا اس پارٹی کے صدر کے. چلیں وہ سلوک اب کہیں اور ہو رہا ہے. ہر رسالہ تو ہم چھاپ ہی لیتے تھے نا، 2 مہینے 4 مہینے تو کام چل جاتا تھا. سر وہ آپ کے دور بھلے لگتے ہیں، مگر یہ ہر دور جو ہے نا وہ اس کے پہلے والا دور بھلا لگتا ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محبوب صاحب. سر یہ میں نے آپ سے ذکر یہ کرنا تھا کہ چونکہ فیصلہ معطل کرنے کی جو درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کا، وہ معطل ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ریلیف نہیں مل سکا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. سزا تو وہیں کھڑی ہے جو توشہ خانہ کیس میں لوور کورٹس نے دی ہوئی ہے. لیکن میں اس لیے اس موضوع کو زیر بحث لے کے آنا چاہتا کہ اگر اجازت ہوتی تو جیل میں بیٹھے لوگ بھی انتخاب لڑ سکتے ہیں. یہ بھی ایک موضوع تھا. جیل جو ہے نا، جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں. سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے. مشہور زمانہ کون سے ماضی کے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے جیل بیٹھ کر چناؤ لڑا؟ 1970 میں مولانا کوثر نیازی جیل میں تھے. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے انتخاب لڑا. اور میرے خیال مشرف صاحب کے دور میں جاوید ہاشمی جی وہ جیل میں تھے. انہوں نے جیل سے انتخاب لڑا. ایک کنفیوژن میری دور کر دیں، ظہور الہی صاحب ظہور الہی جو ہے شہید، ان کے بارے میں بھی مجھے کیونکہ 1977 کا جو ہوا نا، میں نے کہیں 1977 ہی پڑھا، آج ہی کہیں پڑھا نہیں، اس میں وہ جیل میں تھے. ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا. تو جیل سے آپ کاغذات نامزدگی سائن کرا لیتے ہیں، اور جو آپ کا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ پابند ہے کہ وہ بھیجے کاغذات نامزدگی. تو میرے خیال جیل میں ہاں اگر آپ کو قید ایسی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، ٹھیک، تو پھر آپ کو کاغذات داخل نہیں کر سکیں. جیسے خان صاحب کی سزا ہے جس میں اگر اس وقت جو خان صاحب کی سزا ہے اس میں نااہلی ہو چکی ہے اور اس نااہلی کو معطل نہیں کیا گیا، تو اب وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو داخل ہوں گے تو وہ مسترد ہو سکتے ہیں. پھر اس کے کاغذات داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے پھر ہائی کورٹ میں جائیں، پھر سپریم کورٹ میں جائیں، اور اگر کوئی عارضی ریلیف مل جائے تو یہ ایک الگ بات ہے. ویسے ہماری طرح انڈیا میں بھی جو ہے نا ان کی انتخابی تاریخ، اس کو بھی جائزہ لیں. وہاں بھی ایک لمبی فہرست ہے ان رہنماؤں کی جو جیل میں بیٹھ کے انتخاب لڑے اور جیتے بھی. جارج فرنینڈس از ون آف دیم. نہیں وہاں بھی لڑے. اور انڈیا میں تو دیکھیں نا ایف آئی آر
کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر FIR درج ہوتی ہیں, فوجداری بھی, اور کیا کیا طرح طرح کے الزام ہوتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جیل میں بیٹھ کر بھی انتخاب لڑنے کا حق رکھتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کو ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آ گئی آپ کی پھر اور بات. چلیے اب ہم نے یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے. وہ میں بات کرتا ہوں, سب بریک ایک لے رہا ہوں. اب جگہ جگہ چیخنے میں جا رہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, ساتھ ایک کل کا بڑا اہم موضوع رہ گیا تھا جو آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے. اب سپریم کورٹ ہی کرپا کر دے کیا ایک دفعہ, بھئی یہ تو حکم جاری کرے کہ کسی امیدوار کو نہ پکڑا جائے. اب کچھ لوگوں کے تو شناختی کارڈ جو ہیں, نہیں اگر کوئی امیدوار پہلے سے درج پرچوں میں مطلوب ہے پھر بھائی بات یہ بات, آپ اس کو کاغذ تو داخل کرنے دیں. اور اگر اشتہاری ہے پھر جو کچھ بھی ہے کاغذ داخل کے, اشتہاری کیوں آئے گا وہاں؟ کاغذات نامزدگی میں خلل نہ ڈالیں. گرفتاری ایک الگ بات ہے, گرفتار کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں, اور ساتھ ہی آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے. کل ہم نے جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقینی رکھتا ہے, اس پہ بات بھی کریں گے. اور ساتھ وہ پاکستانی تاجروں کے ساتھ بھی, جو پاکستان کے تاجر امریکہ میں مقیم ہیں, ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور وہاں دو چار اخباروں نے رپورٹ بھی کیا, کچھ کورسپونڈنٹ سے میری بات بھی ہوئی کہ انہوں نے الیکشنز کے اوپر بھی بات کی کہ بار وقت ہوں گے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں, اہم ملاقاتیں ان کی جاری, پاکستانی تاجروں کے ساتھ بھی ملے اور تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی. ایک اہم سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا. اس سے تعین ہو گیا ہمارا, ہم یہ کہا جائے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ ہیں. اس کی نفی ہوئی, اس کے کیا سٹیٹمنٹ کی کیا تشریح ہوگی؟ دیکھیں, جب سرد جنگ کے زمانے میں ہاں جی تو دو بلاک وجود رکھتے تھے نا, سوویت یونین کا بلاک تھا اور امریکن بلاک تھا. جی ٹھیک. پھر چین بھی اس بلاک میں شامل ہو گیا, پھر چین اس بلاک سے الگ ہوا اور چین اور امریکہ کا مصافحہ ہو گیا. تو اب یہ اس زمانے میں ہم امریکہ کے اتحادی تھے. ٹھیک. اور اب سیٹو کے ممبر تھے, سینٹو کے ممبر تھے, اور ایک طویل تاریخ ہے امریکہ سے ہمارے تعلق کی, اور امریکہ نے ہماری اکانومی میں, ہمارے ڈیفنس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور اگر میں آپ سے یہ غرض کروں کہ پاکستان کے علاوہ جتنے دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے بھی ممالک امریکہ کے اتحادی رہے ہیں وہ سب ڈیولپ کر گئے سوائے ہمارے. آپ جرمنی کو دیکھ لیں, آپ ویسٹرن یورپ کے دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں, ساؤتھ کوریا دیکھ لیں, آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھیں, تائیوان کو دیکھیں, خود جاپان کو دیکھیں. ساؤتھ کوریا is 10th biggest economy now. اب ویتنام کو دیکھیں, ساؤتھ ویتنام بالکل. کوریا کو دیکھیں, ساؤتھ کوریا. پاکستان جو ہے وہ ایک اڑان بھری, اس نے آگے بڑھا اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا, دائروں کے سفر میں مبتلا اور رہا, پھر وہ مبتلا ہوا. اور یہ تو ایک المیہ. پھر امریکہ کے ساتھ پھر اس کے بعد 1965 کی جنگ, ایک اپس اینڈ ڈاؤنز پھر آتے رہے, اور اس کے بعد پھر جنگوں میں بھی ہم جب جاتے رہے, اور سوویت کبھی قبضہ اپنی ہوا کبھی کسی اور کی. افغانستان میں پھر ہمارا اتحاد شروع ہوا, پھر چائنا اور امریکہ اور ہم ایک ہی بلاک میں تھے اس وقت سوویت یونین کے خلاف وہ جو جہاد تھا. اس کے بعد پھر جب طالبان آئے, اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی شروع ہوئی, اس وقت پھر پرویز مشرف کی حکومت, پھر ہمارا امریکہ سے ایک الائنس ہوا. تو ایک یہ تاریخ جو ہے, اب وہ بلاک اس طرح سے ختم ہو چکے. اب وہ کمیونسٹوں کی, تو پھر یہ تو بڑی مفید سٹیٹمنٹ ہے. اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ چونکہ یہ پرسوں کی بات تھی, اب کل وہ ملے ان سے پاکستانی تاجروں کے ساتھ بھی, تو وہاں انتخابات کے اوپر بات ہوئی. تو جو رپورٹڈلی وہاں سے دو چار کورسپونڈنٹس نے سٹوری بھی کی, میری ایک آدھے سے بات بھی, انہوں نے کہا جی وہاں انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. درست بات ہے. دیکھیں, کیونکہ لوگوں کو تحفظ آتا ہے نا باہر بیٹھے لوگوں کو. یہ تو جناب آرمی چیف کے دورے کے خلاف جی, تو ہماری جو ہمیں یہ ہمارے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے, ہماری جو وہاں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہنگامہ مچا دیا. جی 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 جی. اب اس کے بعد وہ جو تنویر احمد صاحب ایک پاکستانی بزنس مین ہے, سیالکوٹ کے رہنے والے, جو وہاں گئے تھے, ہوٹل میں کام کر رہے تھے, بہرے تھے اور پڑھائی کر رہے تھے,
اور پھر اپنا بزنس شروع کیا اور کہاں سے کہاں پہنچے. $9 بلین جی انہوں نے نسٹ کو تحفے میں دیے تھے. انہوں نے پھر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بھائی وہاں تو لائن لگی ہوئی تھی, لوگ چاہتے تھے, سینکڑوں لوگ خواہش مند تھے کہ آرمی چیف جو ہیں ان سے ان کا جو ریسیپشن ہے اس کا کارڈ ان کو ملے, اور وہ پھر محدود وہاں سیٹنگز تھیں, 70 یا 72 لوگوں کو کارڈ مل سکا, وہ ان سے ملاقات کر سکے. انہوں نے کہا ایک ایک سے انہوں نے ہاتھ ملایا, بات چیت کی, گفتگو کی, اور بڑے متاثر ہوئے. یعنی ایک تو یہ مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں اپنے ہی درپے ہو گئے, کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. رؤف ناصرہ نے لکھا ہے نا کہ ایک غیر ملکی آیا پاکستان میں اور وہ بڑا پاکستان کے حالات دیکھ کے خوش ہوا. اس نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان تو ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے, اور رونق آ گئی ہے بازاروں کی. کیا ہوا پھر؟ اور وہ پاکستانی اس کی جان کو اٹک گئے کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو, یہاں تو یہ خرابی ہے, یہاں تو یہ بربادی ہے, یہاں تو یہ لمبی کہانی ہے. لیکن چونکہ پاکستان سے ہم ہیں بھائی, پاکستان کے ہمارے جو ہم بھائی ہیں, خدا کے لیے کوئی حدود و قیود میں رہیں. قومی ترانہ لکھنے والے کی بھی آج حفیظ جلندری کی آج برسی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی, جو مقتدر لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں گے اپنے لوگ ہیں, ان کے لیے نرمی کا سلوک کریں. ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل لو تو فولاد مومن. اپنے شہریوں سے نرمی کا سلوک کریں, اور اپنے شہری جو ہیں وہ بھی کوئی حدود و قیود کراس نہ کریں, خاص طور پر جو امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے. اور حفیظ جلندری نے جو نہیں, وہ میں آتا ہوں ایک نکتہ میں, یہ اس کے کانٹری شامی صاحب, آپ انڈین پالیٹکس کو دیکھیں نا, یا انڈین جو باہر مقیم ہے, وہ کسی مجلس میں بھی کسی پلیٹ فارم پر بھی اپنے ملک کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر سوال نہیں آنے دیتے. وہاں تو سسٹم چل رہا ہے نا, سوال نہیں آنے دیتے. چاہے کوئی مودی کا فین ہے, چاہے راہل گاندھی کا. دیکھیں, ان کی کوئی سیاسی جماعت انڈیا کی اس کی برانچ نہیں ہے جی, وہ اس سے مبرہ ہیں. ڈوئل نیشنلٹی اجازت نہیں ہے. جب آپ امریکہ کے شہری بنے یا برطانیہ کے, انڈین شہری نہیں رہے. ہمارے ہاں تو ڈوئل نیشنلٹی کی اجازت ہے. ہر سیاسی جماعت نے اپنے اور مذہبی جماعت نے اپنے دفتر کھول رکھے ہیں, اور وہاں لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہیں. اچھی بات نہیں ہے بڑی. اب نتیجہ دیکھ لیں کیا نکلا ہے. بھوگتے ہم تقسیم ہو رہے ہیں, باہر بیرون ملک بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور اندرون ملک بھی لڑ رہے ہیں. تو بھائی کو خدا خوفی کر لیں. دیکھیے جو حفیظ جلندری کی بات آپ نے کی, پاکستان کا ترانہ لکھا, کیا شاندار ترانہ ہے. اس میں ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے, اور آپ دیکھیں الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کمال کہ ہر زبان پڑھنے والا پاکستانی جو ہے, آپ چاہے اردو ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, سرائکی ہے, اور ایون بنگالی جب تھی, ہر زبان پڑھنے والا اور بولنے والا اس سے اپنے کنیکٹ کرتا ہے, ترانے کو سمجھتا ہے, اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے. آپ کی ملاقاتیں رہی ان سے؟ بہت ملاقاتیں, ایسی ملاقاتیں, بڑی بے تکلفی تھی ان سے. کیسی شخصیت آپ ایک ہنستے بزلہ سنج, جہاں بیٹھتے بس ایک گلستان کھل جاتا. اب میں نے ان کے قصے کہانی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ ذرا اور حساس طبیعت کے تھے, فکر چست کرتے, اور نہیں جہاں وہ بیٹھتے تھے نا مجلس میں, وہ مرکز نگاہ ہوتے تھے. اچھا, اگر کسی کی نگاہ تھوڑی ادھر ادھر اٹھتی تھی ناراض ہو تو وہ پھر تھوڑے, میں نے عرض کیا نا حساس تھے. لیکن اب بڑی دلچسپ بات دیتا ہوں, یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں ایک اجلاس ہو رہا تھا. اچھا, جلسہ تقریر. اگر واقعہ لمبا ہے تو اگلے پروگرام تک. ایک لڑکی ابھی ختم کر, ایک لڑکی تھی ارشی, اس نے نظم پڑھی, مسجد کے مینار پہ چڑھ کر میں اور شیطان دیکھ رہے تھے. اب حفیظ جلندری صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. پوچھتے ہیں کڑیے تو وہ تھے کی کرن گئی سی شیطان دے نال. ایک بریک نہ سے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.